رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مثالیں پیش کی۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، ایک صحابیہ تشریف لائی، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ چادر میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اور میں محسوس کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی ضرورت تھی، آپ کے پاس یہ چادر پرانی ہو گئی ہے تو میں یہ چادر آپ کے لیے لائی ہوں۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لی اس حال میں کہ آپ اس کے محتاج تھے، آپ ضرورت مند تھے، اس کے یہ آپ کی ضرورت تھی۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر، جب آپ کو اس کی ضرورت تھی تو آپ نے وہ وصول کی، اندر تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے، چادر آپ نے باندھی ہوئی ہے تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت اچھی لگ رہی ہے، مجھے آپ دے دیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جی میں دیتا ہوں۔ پیارے پیغمبر چادر تبدیل کرنے گئے ہیں تو لوگوں نے اس صحابی سے کہا تو نے کیا کیا، تجھے پتہ بھی ہے پیارے پیغمبر کو اس کی بڑی اشد ضرورت تھی اور تو نے یہ مانگ لی؟ اس نے کہا ہاں میں نے مانگی ہے اس لیے کہ میں چاہتا ہوں ان تکون کفنی، میں نے اس لیے لی ہے یہ چادر تاکہ میں اس کو اپنا کفن بنا سکوں، کہ پیارے پیغمبر کے جسم کے ساتھ یہ چادر لگی ہے اور میں اس کو اپنا کفن بنا سکوں۔ اور صحابہ کہتے ہیں پیارے پیغمبر باہر تشریف لائے تو آپ نے وہ چادر لپیٹی ہوئی تھی جس کی آپ کو ضرورت تھی تو پھر آپ نے اس صحابی کو دے دی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس صحابی نے بھی وہ چادر سنبھال کے رکھ لی اور پھر اس صحابی کا کفن وہی چادر بنی۔ یہاں کیا حدیث کیا ہے؟ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، کہ پیارے پیغمبر کو اس کی ضرورت تھی، آپ ضرورت مند تھے پر کسی نے مانگی ہے تو آپ نے ایثار کیا، ترجیح دی، قربانی دی، اپنی چیز کو، اپنی خواہش کو پیچھے دھکیل کر اس صحابی کی خواہش کو مقدم کیا۔ یہ ایثار ہے۔ ایثار کا معنی پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، بتائیں کیا معنی ایثار کا؟ ایثار کا معنی یہ ہے، یہاں جو مطلوب ہے کہ انسان اپنی ضروریات کو پیچھے دھکیل کر مسلمانوں کی ضروریات کو مقدم کرے تو یہ ایثار ہے۔ میں بھوکا رہوں، میری بیوی بھوکی رہے، میرے بچے بھوکے رہیں اور مسلمانوں کے بچے کھائیں، یہ ایثار ہے۔ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ اس ایثار میں اللہ نے برکت بھی بڑی پیدا کی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں طعام الواحد یکفی، طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الاربعہ وطعام الاربعہ یکفی الثمانیہ۔ کہا لوگوں اگر تم ایثار کرو گے، قربانی دو گے اس طرح کے تو ایک بندے کا کھانا 2 کو کافی ہو جائے گا، 2 کا 4 کو کافی ہو جائے گا اور 4 لوگوں کا کھانا 8 لوگ کھائیں گے۔ اللہ اتنی برکت پیدا کرے گا۔ اس ایثار میں اللہ نے برکت رکھی تھی جو آج امت نے چھوڑ دی۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایثار کی مثالیں دے دے کے امت کو سمجھاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، 2 طرح کے الفاظ ہیں۔ میرے گھر میں ایک مسکینہ عورت آئی، ساتھ 2 بچیاں تھیں۔ صحیح بخاری میں 3 کھجوروں کا ذکر ہے اور صحیح مسلم میں 1 کھجور کا ذکر ہے۔ تو کہتی میرے گھر میں ٹوٹل 3 کھجوریں تھیں۔ اس نے آگے مانگا کچھ دو، تو یہ 3 کھجوریں جو ہم نے اپنے استعمال کے رکھی تھی کہتی میں نے اٹھا کر اس عورت کو دے دی۔ اس عورت نے 1 کھجور اپنی 1 بچی کو دے دی، دوسری کھجور دوسری بچی کو دے دی اور تیسری کھجور اٹھا کے منہ کی طرف لے جانے لگی کہ دونوں بچیوں نے دوبارہ التجا کی اماں ہمیں دو۔ ماں نے منہ کے قریب گئی کھجور واپس کر کے 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ ایک بچی کو دے دیا، دوسرا دوسری بچی کو دے دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی میں بڑی حیران ہوئی اس ماں کی اس بات پہ۔ پیارے پیغمبر تشریف لائے تو میں نے بتایا یا رسول اللہ بڑی حیرانگی کی بات ہے، ماں نے منہ کے قریب گئی ہوئی، وہ بھی بھوکی تھی، کئی دنوں سے بھوکی تھی، بچیاں بھوکی تھی، پر ایک ایک کھجور دینے کے بعد ماں منہ کے قریب وہ کھجور لے گئی تھی
بچیوں نے طلب کی تو 2 ٹکڑوں میں کر کے دونوں بچیوں کو دے دی۔ وہاں پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا اللہ کریم نے اس عورت کو اس عمل کی وجہ سے جنت کا داخلہ نصیب فرما دیا۔ یہ دلیل اس بات کی کہ اگر والدین بھی اپنے بچوں پر اصرار کرتے ہیں، اس کو بھوک لگی تھی، وہ بیچارہ ایک سموسہ کھا کے گزارا کر لیتا، کسی ہوٹل میں جا کے کھانا نہیں کھاتا کہ بچوں کو جا کے کھلاؤں گا۔ ماں بھی سوچتی ہے کہ آج سبزی میں 10 روپے بچ گئے ہیں، اس سے فلاں چیز بچوں کو دے رہی ہے۔ والدین بھی اگر اصرار کریں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس عمل کی وجہ سے ان کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ لوگوں میں آپ اصرار کریں گے برکت ہے، ایک کا کھانا 2 کو کافی ہے۔ گھر میں اصرار کریں گے تو یہی ہے، محلے میں کریں گے تو یہ کیفیت ہے۔ روزہ اصرار سکھاتا ہے، بھوک جو تڑپ ہوتی ہے مسلمانوں کی تڑپ سکھاتی ہے۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔